کہ میں جب اس حکومت کو دیکھتا ہوں یہ کچے اور پکے کے ڈاکوؤں کی حکومت لگتی ہے. سر بڑے سخت الفاظ ہیں. جی جس طرح کی اب گرفتاریاں ہو رہی ہیں ابھی حالات ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں. عمران خان کی رہائی قریب آ رہی ہے. اچھا جی کل میاں صاحب نے پریس کانفرنس کی 14 روپے یونٹ بجلی کی قیمت کم کر کے پنجاب والوں کو خصوصی طور پہ رعایت دی جا رہی ہے. یہ اناؤنسمنٹ چیف منسٹر صاحبہ کو کرنی چاہیے تھی, انہیں شاباشی دینی چاہیے تھی. السلام علیکم. جی این این کے ایک اور پروگرام پولیٹیکل ایجنڈا ود دورانی کے ساتھ میں ہوں عمر بشیر. ناظرین آپ کے لیے یہ پروگرام کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے. اس میں محمد علی دورانی صاحب ہمیشہ ہماری نشست میں ہوں گے. ہم ان سے سوالات کریں گے اور ہفتے بھر کی خبروں کے اوپر دورانی صاحب کے تجزیے لیے جائیں گے. آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے کامنٹ سیکشن میں جا کے سوال کیجئے. وہ سوال بھی ہم دورانی صاحب سے پوچھیں گے اور آپ کا جواب اسی پروگرام کے تھرو آپ تک پہنچ جائے گا. تو شروع کرتے ہیں آج کے اس پروگرام کو. السلام علیکم دورانی صاحب, کیسے مزاج ہیں؟ سر بہت شکریہ, پہلے تو آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ اسی طرح آگے چلتا رہے گا. اور آج ہماری پہلی ایپیسوڈ ہے تو اس ہفتے کی جو گرما گرم خبریں ہیں ان میں سے ایک تو وہ فیض حمید صاحب کی گرفتاری ہے سر, اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے لیے کیا مشکلات کھڑی ہو رہی ہیں یا کیسے پاکستان تحریک انصاف اس سچویشن کو کوپ کرے گی. اور پھر نواز شریف صاحب نے کل جو ہے اچانک ایک پریس کانفرنس کی. ہمیں تو لگا کہ وہ ایک سیاسی بیانیہ بنائیں گے, اس کے اوپر پلے کریں گے, لیکن وہ تو بجلی میں 14 روپے کی بچت اور اس میں دے کے تو چلے گئے. تو پھر دورانی صاحب یہ جو ابھی آپ لوگوں کی پچھلے دنوں آپ نے ایک میٹنگ ہوسٹ کی اور جسے بلکہ آپ نے نام دیا آرگینک گیدرنگ, ایک اپوزیشن کا کٹ تھا جس میں مولانا فضل الرحمان تھے, پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے, جماعت اسلامی تھی, آپ بھی تھے. تو آفٹر 2.5 ڈیکیڈ یہ ایک گیدرنگ ہوئی اور جس میں لوگ خود چل کے آئے کیونکہ اپنے اپنے انٹرسٹ تھے. تو وہ کیا اس سچویشن میں رول پلے کرنے جا رہی ہے اور کیا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب ایک پیج پر آ چکے ہوئے ہیں, کسی کے خلاف صف آ رہا ہیں؟ تو اس پہ دورانی صاحب آپ کی رائے لیں گے. سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ سر یہ جو ابھی فیض حمید صاحب کی گرفتاری ہے, یہ سچویشن اتنی ورس ہو چکی ہوئی ہے کہ تحریک انصاف کو اب فکر کرنی چاہیے اپنی اور پریشان ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو جناب میرا بڑی آپ کا شکریہ, آپ تشریف لائے. اور میری تو ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ ہمارے ملک میں ہر چیز کو لوگوں کو پڑھایا بھی جاتا ہے, سمجھایا بھی جاتا ہے, لیکن پالیٹکس واحد سبجیکٹ ہے جو تعلیمی اداروں سے بھی ختم کر دیا گیا. سیاست ہم جب پریکٹیکل پالیٹکس سیکھتے تھے اس کے آخر میں آ کے بلدیاتی انتخابات بھی نہیں ہوتے, صرف اور صرف جو ہے وہ قومی اور صوبائی انتخابات کے بعد حکمران آ جاتے ہیں اور جو وہ سیاست کا حال کرتے ہیں وہ آ جائے. تو میرا خیال تھا کہ آپ نوجوان ہیں تو آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ سے سیکھا بھی جائے اور جو پولیٹیکل اینگلز ہیں ان پہ ڈسکشن بھی کی جائے. تو آپ کا شکریہ, آپ تشریف لائے. یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے فیض صاحب والی, یہ ایک پیورلی ایک ادارہ جاتی ایک وہ ہے, اقدام ہے, ایک ادارے نے اٹھایا اپنے کسی فرد کے بارے میں. اور یہ اداروں کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے افراد کے بارے میں اپنی اکاؤنٹیبلٹی کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, مطلب یہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں ادارہ جاتی کارروائی ہوئی ہے. اور وہ اس کے اور یہی چیزیں ہوتی ہیں جو اداروں کو مضبوط بناتی ہیں. اور اگر آج فوج مضبوط ادارہ ہے تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اس کے اندر اتنے گٹس ہیں کہ وہ اپنے بڑے سے بڑے فرد کی بھی اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے ہیں, انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی. اس کے مقابلے میں ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ پوری کی پوری خاندانی آمریتیں لگی پھر رہی ہیں, اور کسی بڑے خاندان کے کسی بچے کی طرف بھی کوئی بڑے سے بڑا لیڈر بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا, ایون عدالتیں نہیں پکڑ سکتا. عدالت اور ان کا جو پروسیس ہے اس کے اندر کہیں کوئی نہ اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے اور نہ چیک کا سسٹم ہے, نہ الیکٹورل سسٹم ہے, اور وہ ہیں جمہوریت کے لمبردار. تو اس لحاظ سے یہ تو ایک ادارہ جاتی معاملہ ہے, اس کو اسی طرح لینا چاہیے. لیکن اس کا سب سے افسوسناک پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت خود اس معاملے کو پولیٹیسائز کر رہی ہے.
اور اس کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کر رہی ہے. نہیں ان کے پاس تو بڑا ہاٹ فیوریٹ ٹائم ہے پولیٹیکل بیانیاں بنانے کے لیے. دیکھیں نا اب یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ کسی ادارہ جو ادارہ ملک کا حساس ترین ادارہ ہے جس کے بچے جو ہیں وہ قوم کے لیے جانے دے رہے ہیں، اس ادارے کے ہر معاملے کو آپ گھسیٹ کے چوک پہ لے آتے ہیں اور اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ اپنے مخالفین کے ساتھ پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں. سیاست جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا یا فوج کا کام نہیں ہے. ان کو سیاست میں گھسیٹنے والا جو بھی سیاستدان ہو، خواہ وہ حکمران ہو یا کوئی اور سیاستدان ہو، اگر کوئی اپوزیشن میں بیٹھا ہوا ان کو نقصان پہنچا رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے. اتنا ہی بڑا نقصان وہ بھی پہنچا رہا ہے جو حکومت میں بیٹھ کے فوج کو سیاست میں ملوث کر کے یا فوج کے اقدامات کے ذریعے اپنی پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کر رہا ہے، جس کے بارے میں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر بھی بہت کلیئرٹی سے کہہ چکے ہیں کہ ہم صرف اپنے ایشوز کے اندر کنسرنڈ ہیں. ہم پولیٹیکل معاملات سے فوج مکمل طور پہ وڈرا کر رہی ہے. جب وہ وڈرا کر رہی ہے ہم گھسیٹ کے جو ہے اپنی پوائنٹ سکورنگ کے لیے اس پہ لا رہے ہیں. اور یہ جو معاملہ فیض صاحب والا ہے، اس میں سے کسی قسم کا سیاسی مائلیج نکالنے کی کوشش کرنا جو ہے وہ ایک غلط اقدام ہے حکومتی ممبران کی طرف سے، اور اس کو چیک کیا جانا چاہیے. لیکن سر جو پریس ریلیزز آئی ہیں وہ 2 پریس ریلیز آئی ہیں آئی ایس پی آر کی طرف سے. پہلی انہوں نے کہا کہ جی پوسٹ ریٹائرمنٹ کچھ ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو تھے جس سے آرمی ایکٹ جو ہے وہ بریچ ہوا ہے. دوسری آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز آئی ہے، اس میں بھی انہوں نے 3 اور آفیسرز کو اریسٹ کیا یا ان کو اپنی تحویل میں لیا. تو اس میں بھی یہی لکھا ہوا تھا کہ وہ کچھ نیٹ ورک کا حصہ تھے یا وہ کسی طرح کنیکٹڈ تھے پولیٹیکل جماعت کے ساتھ کچھ حصہ. اس میں کیا ہے؟ اب سر جو یہ تجزیہ نگار اور تبصرے ہوتے ہیں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے، وہ تو تعلق عمران خان سے نکل آیا. عمران خان پوری کی پوری فوج جو ہے وہ لانچ کر دی ہے حکومت نے کہ اس کو عمران خان سے جوڑ دو، اس کو پی ٹی آئی سے جوڑ دو. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سارے اقدامات جو ہو رہے ہیں اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب مزید ایگزونوریٹ ہو رہے ہیں. ایسا کوئی قدم اگر اکاؤنٹیبلٹی ادھر ہو رہی ہے تو اس اکاؤنٹیبلٹی کا ادھر کوئی نیگیٹو چیز نہیں آئے گی. اصل نیگیٹیوٹی خود حکومت کے لیے نہ بن جائے، بلکہ عمران خان کو تو اس کا فائدہ ہو رہا ہے. ان کو دیکھو، وہ اگر کوئی چیز، اگر کسی فرد نے دیکھیں ابھی امریکہ میں اس پہ حملہ کیا، ٹرمپ پہ حملہ ہوا، اس سے پہلے جو اس پہ ہوا تھا کیپٹل ہل پہ جو حملہ ہوا تھا لوگوں نے کیا امریکہ کا 9 مئی، ہاں 9 مئی جو تھا، اور اس کے علاوہ جو یہ تھا لنڈن میں کتنے مظاہرے ہوئے، بھئی انہوں نے افراد کو اکیوز کیا اور افراد کو سزائیں دی. یہ ہر چیز کو سیاست بنا لیتے ہیں، اور یہ سیاست جو ہے یہی وہ سیاست ہے جو عمران خان کو زندہ نہیں رکھے ہوئے اس کی پاپولیرٹی کو بڑھا رہی ہے. اور اس سارے اقدامات کے نتیجے اگر یہ کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو ملک کی اداروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. خود حکومت میں بیٹھ کے ملک کی اداروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. حکومت کے بڑے بڑے ذمہ دار وزیر دفاع سے لے کے سپیکرز تک جو ہے وہ آ کے اپنی سیاہ کاریاں جو ہے، اپنی غلط کاریوں کے لیے خود وٹنس بن کے خود سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. بلکہ سر مزے کی چیز اس میں سے یہ ہے کہ جو پریس ریلیزز تھیں اس میں انہوں نے کسی جگہ پہ یہ نہیں لکھا کہ ان کی سروس کے دوران ان کے ایکشنز پر ملٹری کو آبجیکشن تھی، نہیں ہے. اچھا تجزیہ کار کیا کر رہے ہیں یا وہ پولیٹیکل سپیکرز کیا کر رہے ہیں ٹاک شوز میں بیٹھ کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب جنرل فیض حمید سروس میں تھے تو انہوں نے وہ لانگ مارچ کروا دیا. ادارہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ معاملات ہیں. بھئی ادارے کی سٹیٹمنٹ کو ڈسٹارٹ کر رہے ہیں. اس پہ تو پیمرا کو ایکشن لینا چاہیے. اس کے اوپر تو خود مطلب پیمرا کی ذمہ داری بنتی. دیکھیں فوج نہیں بول سکتی، فوج ہر اینکر کا یا ہر پولیٹیکل لیڈر کی سٹیٹمنٹ کا جواب نہیں دے سکتی. اس کا یہ کام نہیں ہے. ایسی صورتحال میں یہ چیز جو ہے یہ بہت ہی، تو اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا اسی وقت. سر ون پیج کو بھی سیٹل ڈاؤن کر لیتے ہیں.
اچھا چلیں ایسے کر لیتے ہیں. ہاں جی. اس سے تو یوں لگ رہا ہے کہ اگر میں کویسچن فریز کر دوں تو اس کو پھر آپ آگے ایڈریس کر دیں کہ یہ جو ایکشن ہے اور اس کے بعد حکومت نے جو ریئیکشن دیا ہے اٹ سیمز دیٹ کہ یہ دونوں اب ایک پیج پر ہیں اور یہ مل کر دونوں ایک پارٹی یا ایک جماعت جس کا سربراہ عمران خان ہے اور جو کچھ لوگ ان کے 9 مئی میں ملوث ہیں اس کے خلاف اب وہ یونائٹ ہیں. اب اس میں سے ایک نتیجہ نکلے گا, وہ نتیجہ کیا ہوگا ابھی تک کسی کو پتہ نہیں ہے. اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کچھ ان کے سپوکس پرسن جو اپنے آپ کو کہتے ہیں, جیسے فیصل واڈا صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی کہ پی ٹی آئی اور عمران خان لیٹ جائیں گے فوج کے آگے اور اداروں کے آگے. دیکھیں, سب سے پہلی بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت اور فوج ایک پیج پہ نہیں ہوتے, ایک ہوتے ہیں. دس از ون. پورے ادارے جو حکومت کے ہیں وہ سب حکومت کے تحت ہوتے ہیں آئین کی روح سے. ان کا پیج ایک نہیں ہوتا, وہ ایک ہوتے ہیں. وہی تو ان کا state ہے. ایکتا ہے, دیٹ از اسٹیٹ. حکومت ہو, پارلیمنٹ ہو, ادارے, فوج ہو, عدلیہ ہو, بیوروکریسی ہو, انتظامیہ ہو, یہ سب مل کے ایک حکومت بناتے ہیں. اور یہ میں آپ کو وضاحت سے بتا دوں اور پوری صراحت سے بتاؤں, اور میں پولیٹیکل ایجوکیشن کے لیے بتا رہا ہوں کہ حکومت اور فوج ایک ہوتے ہیں, لیکن حکومتی پارٹی اور فوج ایک پیج پہ نہیں ہو سکتے. حکومتی پارٹی کی اپنی سیاست ہے, وہ اپنی سیاست کرتے ہیں. حکومتی پارٹی کی سیاست اپنی سیاست کے لیے فوج کو یا کسی حکومتی ادارے کو استعمال نہیں کر سکتی, نہیں کرنا چاہتے. یہ پولیس کو استعمال کرتے ہیں تب بھی غلط کرتے ہیں, یہ انتظامیہ کو استعمال کرتے ہیں جلسوں کے لیے تب بھی غلط کرتے ہیں. اور اب ان کا حوصلہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ یہ ملک کی دفاع کے ذمہ دار اداروں کو بھی اپنی سیاست کے لیے سیاست کے ایندھن میں جھونکنا چاہ رہے ہیں. یہ بالکل ایسا قدم ہے کہ یہ اپنی سیاست کے لیے, ملک کے لیے جانے دے, ہمارے بچے ان میں جانے دے رہے ہیں. ان کی جانوں کو اور ان کی قربانیوں کو یہ اپنی سیاست کی, اور اس سیاست کی جس کے ذریعے انہوں نے ملک کو لوٹ کھایا ہے اور ملک میں آمریتیں قائم کی ہیں 2 خاندانوں کی, اس کے لیے وہ اس کو اندھا دھن استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. یہ غلط ہے, غلط ہے اور غلط رہے گا. سر, یہ جو اریسٹ ہوا ہے یا تحویل میں لیا کہ اس کے آؤٹ کمز کس کے خلاف جا سکتے ہیں؟ اس کے آؤٹ کم جو ہیں وہ صرف فوج کے حق میں جا سکتے ہیں. اس کا کوئی پولیٹیکل کونوٹیشن نہیں ہے, یا اس فرد کے خلاف جا سکتے ہیں جو کسی رانگ ڈوئنگ میں انوالوڈ ہوگا. دیکھیں, بات یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی سے قومیں کمزور نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اکاؤنٹیبلٹی سے ادارے کمزور نہیں ہوتے, اکاؤنٹیبلٹی سے ادارے مضبوط ہوتے ہیں. اور اکاؤنٹیبلٹی کے نتیجے میں وہ چرچل والی بات تو ہم ہر دفعہ ہی کرتے ہیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں کسی نے پوچھا کہ جی جنگ ہم جیت جائیں گے, اس نے کہا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں. انہوں نے کہا ہاں دے رہی ہیں. پھر انہوں نے کہا پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے افراد کو انصاف دے رہے ہیں صحیح, تو آپ کو کسی خوف کی ضرورت نہیں ہے. فوج اگر اپنے کسی فرد کی اکاؤنٹیبلٹی کر رہی ہے, انصاف کر رہی ہے, تو اسے کسی خوف کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے. اور آج تک جو ہے آپ فوج کی جو پروموشنز ہوتی ہیں, جو فوج کے اندر تمام جو سسٹمز ہیں, وہ سارے کے سارے انٹرنلی ٹرانسپیرنٹ اور ویزیبل ہیں. ایک پوزیشن ہوتی تھی جو ٹاپ کی اپائنٹمنٹ کی, جو کبھی فوج جو ہمیشہ یہ کرتے ہیں, سیاستدان کرتے ہیں, کبھی 6 نمبر سے اٹھاتے ہیں, کبھی 5ویں نمبر سے اٹھاتے ہیں, کبھی کہیں سے اٹھاتے ہیں. خیر اس دفعہ تو نہیں اٹھایا, لیکن ہمیشہ ایسے ہی ہوتا تھا. ماضی میں تو وکٹم بھی بنتے رہے, پھر اسی لیے وکٹم بھی بنتے رہے. اس دفعہ بھی بچے ہوئے اس لیے کہ میرٹ پہ کیا ہوا شاید. تو بات یہ ہے کہ اس ساری سچویشن میں آپ اس چیز کو بالکل اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ پورا پروسیس جو ہے, جو ان کی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے, یہ ان کا پروسیس ہے. اس کا پاکستان کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہوگا, نہ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے سر. سر, کل میاں صاحب نے پریس کانفرنس کی اور ہمیں یہ لگا کہ جو اتنا پولیٹیکلی کیوس ابھی ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل نریٹو آ کے ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں, اور یا سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے کوئی شاید رول پلے کرنے کے لیے آ رہے ہوں. لیکن انہوں نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ جی 14 روپے یونٹ بجلی کی قیمت کم کر کے پنجاب والوں کو خصوصی طور پہ رعایت دی جا رہی ہے, اور شاباشی بھی دی کہ جی بڑا اچھا کام ہو رہا ہے.
سر میاں صاحب نے اچانک خاموشی توڑی ہے، لیکن اس طرح توڑی ہے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. آپ کو کیا سمجھ آئی ہے اس کی؟ دیکھیں میاں صاحب نے ویسے تو جو یہ سٹیٹمنٹ تھی شاباشی تو دینی چاہیے تھی چیف منسٹر صاحبہ کو، اچھا لیکن یہ اناؤنسمنٹ چیف منسٹر صاحبہ کو کرنی چاہیے تھی. میاں صاحب کی یہ مقام نہیں تھا کہ وہ ایز دا 3 ٹائم پرائم منسٹر ہیڈ آف دا پارٹی ہو کے وہ یہ بیان خود ہی اناؤنس کریں. میاں صاحب کو اس سارے معاملے کے اندر پہلے تو یہ بنتا یہ اناؤنسمنٹ ان کی اسٹیٹس سے تھوڑا نیچے کا کام تھا، چیف منسٹر صاحبہ کو کرنی چاہیے تھی، انہیں شاباش بھی دینی چاہیے تھی، لیکن بہرحال انہوں نے مناسب سمجھا کہ وہ اپنا آپ کو کریں. میاں صاحب تھے انگلینڈ میں، انگلینڈ سے انہیں پرائم منسٹر کے لیے بلایا گیا. اچھا. پھر انہیں مری کے فریزر میں رکھ دیا گیا. مطلب یہ تو ویسے ہی ہے جیسے کسی کو کولڈ سٹوریج میں رکھتے ہیں. میاں صاحب بیچارے مری جا کے بیٹھ جاتے ہیں. مری سے تو بہتر تھا وہ لنڈن. میں نے پہلے بتایا بھی تھا کہ بیچارے جانا بھی چاہ رہے تھے، پھر بچے بھی کہتے ہیں، ان کے دوست بھی کہتے ہیں کہ جی نہ جائیں آپ، نہ جائیں. تو وہ یہاں ہیں. اب حقیقت جو ہے نیچے کی میری اس کے بارے میں پولیٹیکل اینگل بالکل ڈیفرنٹ ہے. اچھا. میاں صاحب کی پارٹی کے اوپر گرفت جو ہے دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے. میاں صاحب جو ہیں ان کی سیاست کے اوپر گرفت جو ہے دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے. میاں صاحب کی کیپیبلٹی ٹو بلڈ اے نیریٹو وہ ان کا ایک کمزور ہو گیا. ہاں وہ ان کا ایک اعزاز تھا کہ وہ ایسا نیریٹو بلڈ کرتے تھے جو ویٹ رکھتا تھا، وہ بھی ان کی جاتی جا رہی ہے. حقیقت میں اگر چیک کریں نا آپ تو مسلم لیگ میں سے اب نون نکلتا جا رہا ہے. اچھا. مسلم لیگ اب جو ہے وہ اس کے اندر نون کی ایفیکٹیویٹی صرف نون کی نہیں، نون کی فیملی کی ایفیکٹیویٹی بھی کم ہوتی جا رہی ہے. اچھا. بٹ شی از دیکھیں جی اب آپ کا کچھ ہونا اور چیز ہے، لیکن عوام کے اندر مقبولیت جو ہے وہ اور چیز ہے. مطلب اگر ایک پتن اٹھ کے کہہ دے کہ میاں نواز شریف صاحب اپنی سیٹ ہار گئے ہیں اور یہ اس کے پروفز پڑے فارم 47 کے مطابق یہ اور 45 کے مطابق اگر ہزارہ سے بھی وہ ہار جائیں، یہاں پہ پرائم منسٹر ہار جائے، چیف منسٹر ہار جائے، یہ سب لوگ ہار جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام نے نون کو نکال دیا ہے. نون فیملی جو ہے، میاں صاحب کا خاندان جو ہے، اس کو عوام نے پولیٹیکلی ریڈنڈنٹ کر دیا ہے. اور اب اس چیز کا احساس سب سے پہلے میاں صاحب کو ہی ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کی ایفیکٹ بھی میاں صاحب پہ آیا ہے. میاں صاحب پارٹی ہیڈ یا پارٹی سرپرست ہونے کے باوجود پرائم منسٹر نواز شریف کا اور پاکستان کو نوازنے کا اشتہار دینے کے باوجود پرائم منسٹر نہیں بن سکے. اسی لیے وہ واپس جانے کے موڈ میں اب تو اسی لیے ان کا دل تو نہیں لگ رہا. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ان کی سیاست جو ہے وہ خود ایک اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے. تو یہ جو خاموشی انہوں نے اختیار کی، یہ انہوں نے خود ساختہ تھی یا کروائی کی تھی؟ کچھ کہنے کو نہیں ہے. ابھی بھی کچھ نہیں تھا، کل بھی کچھ نہیں تھا، پرسوں بھی کچھ نہیں ہوگا. مجبور ہے میاں صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا میاں صاحب مجبور ہیں. بھائی کے ہاتھوں بھی، بیٹی کے ہاتھوں بھی. میاں صاحب جس روٹ پہ چل رہے ہیں اس میں آگے بلاک ہے. اچھا. دیکھیں نا، یہ جو روٹ تھا جس میں کہ آپ اپنے خاندان کے لیے کام کرتے ہیں، آپ اپنے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں، اس کا اب روڈ بلاک آ گیا، پبلک کھڑی ہو گئی ہے، راستہ انہوں نے بند کر دیے. اب آپ جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ آپ نے جناب بڑی مشکل سے نیچے سے جو ہے پبلک کے سروں کے اوپر سے برج بنا کے آپ کرسی تک تو پہنچ گئے، واپس کیسے نکلیں گے وہاں سے؟ تو لہٰذا اب جو عمل اس وقت نون میں چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑے دنوں بعد آپ کو مسلم لیگ تو نظر آئے گی، نون نظر نہیں آئے گی. نہیں سر، ان کو تو اس ٹائم اپوزیشن کے ساتھ لڑائی کرنے میں بڑی دقت آ رہی ہے، یہ ان کو بھی نہیں کاؤنٹر کر پا رہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میاں صاحب کل ایک نیریٹو دیتا ہے ایسا سٹرونگ جو اپوزیشن کی پھیتی پھیتی کر دیتا، لیکن میاں صاحب نے خاموشی اختیار کر دی. تو سر پی ٹی آئی کے خلاف اب ان کا بیانیہ پھر وہ ایک پنجابی کا محاورہ ہے کہ جنہ دے کارچ دانے انہوں نے کملے بھی سیانے. جس کے گھر میں ووٹ ہوتا ہے سیاست اس کی ہوتی ہے. میں سیاست دان کے طور پہ یہ بات سمجھا رہا ہوں. اہل دانش تو وہ سمجھاتے ہیں جو کہ انہیں بتا دیا جاتا ہے. میں خبر نہیں دے رہا، میں سیاست دے رہا ہوں آپ کو کہ جس کے ساتھ پبلک نہ ہو اس کی سیاست نہیں، اس کا سیاسی نصیب بھی سو جاتا ہے. کیسا مذاق کر رہے ہیں سر آپ؟
پبلک نہ ہو. سر اون چودھری کے نواز شریف سے بھی زیادہ ووٹ نکل آئے ہیں. اون چودھری کو جو پبلک نے ووٹ ڈالا ہے وہ نواز شریف صاحب سے میں تو نواز شریف کے بارے میں بات کروں گا یار, مجھے وہیں رہنے دو جس لیول پہ میں بات کر سکتا ہوں. اچھا اب جو ہے مطلب یہ ہے کہ ان کے ووٹ نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اندر ایک شکست و ریخت کا عمل جاری ہے. یہ اندر سے ٹوٹ رہے ہیں, یہ اندر سے گھل رہے ہیں کہ یہ احساس ان کو ہو چکا ہوا ہے کہ بھائی جان ہمیں ووٹ احساس نہیں نہیں ملا. ہوا, نظر آ گیا ہوا ہے, اچھا ویزیبل ہے, دیکھا ہوا ہے. سب سے زیادہ اس بات کا پتہ میاں صاحب کو ہے کہ انہیں کتنے ووٹ ملے ہیں. اچھا جتنا قد کاٹ ہے ان کو تو یہاں پہ سیاسی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنا چاہیے تھا کہ جی یہ میں تو ریزائن کر رہا ہوں, میں نے تو ووٹ لیا. یہ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے اگر باہر آپ کی جائیداد نہ ہو تو. اچھا جب آپ اور آپ کے کوئی وقتی مفادات نہ ہو, جب آپ پبلک کے لیے پالیٹکس کر رہے ہو دین یو کین ڈو اینی تھنگ. جب آپ اپنے پیٹ کے لیے, اپنے مفاد کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی مالی منفعت کے لیے, اپنی جائیدادوں کو بچانے کے لیے, اپنے بزنس کو بچانے کے لیے, مہنگی بجلی بیچنے کے لیے, بجلی کی رائلٹی لینے کے لیے, فیکٹری چلائے بغیر بجلی پیسے لینے کے لیے کام کر رہے ہو, تو پھر آپ میں کہاں سے وہ گٹس آئیں گے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ میں ہار گیا ہوں. آپ تو مطلب یہ ہے کہ اس لیے یہ عمل جو ہے ایک دو رخی ہے جس کی وجہ سے وہ کریٹیوٹی نئے آئیڈیاز جو ہوتے ہیں یہ عطا ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. اچھا سر یہ ابھی پچھلے دنوں آپ نے جو ایک محفل بلائی, بلکہ بلائی نہیں, آرگینک گیدرنگ تھی جو جسے آپ نے کہا کہ وہ سب لوگ اپنے اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے اکٹھے ہوئے اور ایک اپوزیشن کا ایک سٹنگ ہوئی اور اس میں شاید ٹی او آرز تک بھی بات پہنچ چکی ہوئی ہے کہ حکومت کے خلاف اپوزیشن کا جو گٹس جو ہے وہ کس طرح ایکٹیو ہوگا اور کیا کرے گا. سر تحریک انصاف تو یہ چاہ رہی ہے کہ وہ کسی طرح یہ قاضی صاحب کی جو اپائنٹمنٹ ان کی ایکسٹینشن ہے یا مدت ملازمت میں توسیع ہے اس کو روکا جائے, اور شاید ان کو فورم بھی اس لیے چاہیے کہ ان کے ایک لیڈر جیل میں قید ہیں, ان کے بانی جو ہیں تحریک انصاف کے, ان کی رہائی بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے, وہ بھی نہیں ہو پا رہی, اور اوپر سے ملک کی جو سچویشن ہے وہ بڑی خراب ہو رہی ہے. سر اس میں گرینڈ الائنس کس طرح رول پلے کر سکتا ہے اس ساری سچویشن کو نیوٹرلائز کرنے میں؟ دیکھیں گرینڈ الائنس تو ابھی میں یہ کہنا کہ بن گیا ہے یا اس کی کوئی ایجنڈا سیٹنگ, لیکن اس کی طرف سٹیپ تو ہے نا. ہاں اٹس اے سٹیپ ٹورڈز کہ جی ٹوگیدرنیس, لیکن اس کی جو بنیاد تھی وہ یہ تھی کہ تمام قیادت جو وہاں موجود تھی یہ انہی کا انیشیٹو تھا, ان سب کی ڈیزائر اور ان سب کی جو خواہش کے اوپر یہ ہونے والا کٹ تھا. صحیح ہے. اور اس کے اندر جو اصل پہلی چیز جو زیر نظر تھی وہ یہ تھی کہ سب کا یہ خیال تھا کہ اپوزیشن میں موجود تمام پارٹیوں کو اکٹھے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ عوام کا دباؤ ہے تمام لیڈروں کے اوپر, اور اس وقت میں آپ کو بتا دوں سیاست مفاد کا نام بھی ہے. سیاست میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کو بھی دیکھتے ہیں, ان کا پولیٹیکل انٹرسٹ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ آپس میں اکٹھے ہو جاؤ. صحیح ہے. حکومت کچھ آفر کر دے, اپوزیشن میں سے کوئی حکومت کی طرف نہیں جائے گا چونکہ حکومت کے پلے کچھ ہے نہیں. حکومت, وہ جو میں نے دانوں والی بات کی نا, مطلب یہ ہے کہ یہ سیانے نہیں ہو سکتے, ان کے پلے ہی کچھ نہیں ہے. تو یہ جو لوگ سب اکٹھے ہوئے ہیں یہ عوام کے دباؤ میں اور عوام کے پریشر میں اکٹھے ہوئے ہیں. ان کا آبجیکٹیو جو تھا وہ ٹوگیدرنیس تھا, اور اس میں ڈیفینیٹلی یہ انڈر کنسیڈریشن تھا کہ اس وقت جو سیاسی قیدی ہیں عمران خان صاحب سے لے کے باقی تمام جو سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی جو ہے وہ ایک وقت کی ضرورت ہے, اور ایک ایسا پولیٹیکل پروسیس چاہیے جس کے نتیجے میں آئندہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہو سکے. ٹھیک ہے. اور میری تو اس کے بارے میں پہلے سے ایک تجویز موجود ہے کہ پاکستان میں الیکشن اس وقت فیئر اینڈ فری ہوں گے جب قومی, صوبائی اور بلدیاتی انتخابات اکٹھے ہوں گے, اور یہ کرنے پڑیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب الیکشن کمیشن کا پورا پروسیس جو ہے وہ فیئر اینڈ فری ہو جائے گا. میں نے جو اس میٹنگ میں سب لوگ ملے, اور ہمارا یہ کٹ کا مطلب ہم نے میڈیا کو بھی نہیں بلایا ہوا تھا, بالکل, اس لیے کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی.
یہ میٹنگ جو تھی یہ ہم نے اسی لیے کی تھی کہ اس میں ہم دل کی باتیں کر سکیں، لیکن ہم نے پوری میٹنگ مولانا صاحب نے کی دل کی باتیں؟ جی بالکل، اور پوری میٹنگ کو ہم نے ریکارڈ کیا ہے، ہمارے پاس وہ موجود ہے۔ اس کو جب آپ ریٹروسپیکٹو میں اس کو جا کے جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ایک سب کی کامن کنسرنز ہے۔ ایک تو یہی کہ جی ٹوگیدرنیس ہونی چاہیے، ایک یہ ہے کہ جی آئندہ انتخابات کو فیئر اینڈ فری اور روبسٹ کیسے بنایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ پھر یہ ہے کہ آئین کا تحفظ اور جو باقی ایشوز ہیں، قیدیوں کی رہائی، یہ جو سارے معاملات ہیں، ان معاملات کے لیے یہ جو میٹنگ تھی اس کے اندر ایک اوپن ڈسکشن ہوئی، اور یہ ڈسکشن جو ہے انشاءاللہ چلتی رہے گی۔ اور یہ کب تک سر ہم دیکھیں گے کہ یہ ایک الائنس اپنی فارمیشن میں آ جائے گا؟ اور اس کے دیکھیں، میں نے تو اس الائنس کے بارے میں بتایا کہ یہ آپ نے بھی شروع میں وہی فرما دیا کہ کئی دہائیوں کے بعد جی سر یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جو نیچرلی ہو رہی ہے، آرگینکلی ہو رہی ہے، انٹرسٹس پہ ہو رہی ہے، پولیٹیکل قیادت کے، پبلک کی ڈیمانڈ پہ ہو رہی ہے۔ یہ جو عشائیہ تھا، میں نے تو یہ بات کہی ہے کہ یہ عشائیہ جو تھا یہ عوام کے اعزاز میں عشائیہ تھا، ان کی خواہش کے اوپر عشائیہ تھا، چونکہ عوام چاہتی ہیں کہ تمام سیاسی قیادت جو حکومت کو صحیح نہیں سمجھتی، جو حکومت کو الیکٹڈ نہیں سمجھتی، وہ جو ہے وہ آپس میں اکٹھی ہو۔ صحیح ہے، یہ سلیکٹڈ حکومت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ سیلف امپوزڈ حکومت ہے۔ تو جو سیلف امپوزڈ حکومت جو ہے، مطلب جو ڈاکہ زدہ حکومت جو ہے، اس کے بارے میں ایک تمام قوم کی سوچ، قیادت کی سوچ ایک ہی ہے، اور وہی اسی طرف بڑھنے کا راستہ ہے۔ سر ایک اور چیز بتائیے گا کہ آپ کی رائے بھی اس پہ کیا ہے؟ قاضی صاحب کی اگر جو مدت ملازمت میں توسیع یعنی پہلے تو یہ بتا دیں کہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور یہ اگر گرینڈ اپوزیشن الائنس اس وقت تک فارمیشن میں آ چکا ہوگا تو کیا یہ بھی اپوز کرے گا؟ دیکھیں، یہ افسوسناک بات ہے، یہ کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان میں ایک آئین ہے، پاکستان کا قانون ہے، اس کے تحت کوئی ایکسٹینشن جو ہے وہ ہو نہیں سکتی، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر آپ امینڈ کر کے پورے کے ملک کے آئین کو آپ کسی ایک ایکسٹینشن کے لیے امینڈ کرتے ہیں، ماضی میں بھی آپ نے کیے اور آپ بھگت رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح سے میں نہیں، اور میں جو قاضی صاحب کے بارے میں میری جو خوش فہمی ہے یا میری ان کے بارے میں جو ایک اوپینین ہے، لوگ لاکھ اختلاف کریں ان کے ساتھ، ان کی بعض چیزوں پہ بھی لوگوں کو آبجیکشنز ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ کبھی نہیں لیں گے ایکسٹینشن، اور وہ خود ایسی کسی بھی آفر کو آخری دن بھی ریجیکٹ کر دیں گے۔ حکومت لاکھ چاہے، حکومت کا تو کام ہی یہ ہے کہ کسی کی عزت سلامت نہ رہے، ملک کے اداروں کی عزت سلامت نہ رہے، ان کے علاوہ کسی کے لیے پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے بعد اب پاکستان کے اداروں کو تباہ کرنے کی طرف نکل آئے ہیں۔ مطلب پاکستان کی معیشت کو ان دو خاندانوں نے 54 سالوں میں دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیا، اور اب وہ پاکستان جس کی فوج جو ہے چھوٹا ملک ہونے کے بعد دنیا کے چوتھے 5ویں نمبر تھی، اب اس کے پیچھے پڑ گئے کہ اس کو جو ہے وہ اس کی پبلک سپورٹ کو منیمائز کر کے اس کو اپنی پولیٹیکل سپورٹ کے انڈر لے آئیں۔ یہ ظلم ہے ان کا جو یہ قوم پہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اسی طرح اب یہ عدالت کے ادارے کو بھی، مطلب معیشت کی تباہی کے بعد اداروں کی تباہی کا جو اقدام ہے ان لیڈروں کا اور ان دو خاندانوں کا، اس کو یہ ڈسپیکیبل ہے، اس کو ریجیکٹ کرنا چاہیے، اس کے اگینسٹ آواز اٹھانی چاہیے۔ اور یہ میں انہیں بتا دوں، یہ ملک جو ہے یہ ہمارے آباء کی قربانیوں سے بنا ہوا ہے، یہ تمہاری بزنس کے لیے نہیں بنا ہوا، تمہاری بزنس امپائر نہیں ہے جس میں سے کمانے کے بعد جو تم کماتے ہو وہ بھی اس ملک میں نہیں لگاتے ہو، باہر لے جاتی ہو۔ پوری دنیا میں تمہاری جو کھڑی ہوئی عمارتیں ہیں وہ ہمارا بھی منہ چڑھا رہی ہیں، اور اس ملک کا بھی منہ چڑھا رہی ہیں، اس ملک کے اداروں کو بھی منہ چڑھا رہی ہیں۔ تو اس لیے یہ والی بات جو ہے یہ نہ کریں، آپ اداروں کو معیشت کی طرح تباہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ سر ابھی اس وقت سب سٹیک ہولڈر اس سچویشن کے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں اور کوئی بھی بیک آف کرنے کو تیار نہیں ہے، اور جس طرح کی ابھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں
ابھی حالات ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ مذاکرات کا وقت بھی نکل گیا ہوا ہے اب، یا ابھی بھی آپشن موجود ہے کسی جگہ پہ اس کلائمیٹ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں جناب، جہاں تک تعلق ہے، پہلے تو یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جتنی بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، سر کی جا رہی ہیں، ان کی وجہ سے اب عمران خان کی رہائی قریب آ رہی ہے۔ اچھا جی، میں یہ بڑے کانفیڈنس سے آپ کو بتا رہا ہوں، اور میں نے جو کچھ اب تک بتایا ہے وہ اسی طرف جاتا بھی ہے۔ لیکن سر یہ ایک واحد ایشو ہے ان کی رہائی والا جس کے اوپر لوگ تاریخیں دے رہے تھے اور دیتے میں جا رہے ہیں۔ تاریخیں تو میں دیتا نہیں ہوں، ٹھیک ہے جی، میں نہیں سمجھتا کہ تاریخ دینا جو ہے وہ ہمارا کام ہے، لیکن میں اس چیز کے قرائن جو بتا رہے ہیں، ایک تو عوام میں اس چیز کی ڈیمانڈ بہت بڑھ رہی ہے۔ میں جہاں جاتا ہوں لوگ پوچھتے ہیں خان صاحب کب ریلیز ہوں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی عوام، تمام پارٹیوں کی عوام یہ چاہتی ہے کہ خان صاحب کو رہا کیا جائے، ٹھیک ہے جی، اور یہ جو گرفتاریوں، ہر قسم کی گرفتاریوں کا عمل جو ہے، یہ اس کی رہائی کے عمل کو قریب لے آئے گا، صحیح ہے۔ نمبر 1۔ دوسری بات، جہاں تک سوال ہے کہ مفاہمت اور مذاکرات، میں اس کا داعی بن کے نکلا تھا، اور میں نے ہمیشہ مفاہمت اور مذاکرات کی بات کی ہے، لیکن مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑا ہے کہ میں جب اس حکومت کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ سیاستدانوں کی حکومت نہیں لگتی، یہ کچے اور پکے کے ڈاکوؤں کی حکومت لگتی ہے۔ جو بڑے سخت الفاظ ہیں۔ جی، میں اس حکومت کے بارے میں بار بار پوری خواہش کے باوجود ان کے سامنے ہر موقف رکھا ہے ہم نے کہ جناب آپ کسی طریقے سے ملک کے مفادات کے لیے ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن یہ ایک لمحے دعوت دیتے ہیں جی، ہم مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں، اور اگلے لمحے کہتے ہیں کہ جی 9 مئی کے وہ مجرم ہیں، فلاں فلاں ڈیٹ کا مجرم ہے، فلاں فلاں چیز کا مجرم ہے، اور ہم جو ہے ہم جنہوں نے ملک کو لوٹ کے کھا لیا، ہمارے زمانے میں تو جی نود کی نہر کی نہریں بہتی تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت ان کا جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک سیاستدان کے طور پہ ایکٹ نہیں کر رہے، یہ ان قابض ڈاکوؤں کی طرح ایکٹ کر رہے ہیں جو کسی بھی صورت میں نہ ان کی عزت متاثر ہوتی ہے، نہ ان کی غیرت متاثر ہوتی ہے، اور نہ وہ اپنے کسی آئین اور قانون کے تحت چلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، بلکہ وہ ہر وقت جو ہے وہ پوری قوت کے ساتھ اپنا قبضہ اور اپنی ڈسٹارشن کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس بنیاد کے اوپر اس وقت جو ڈائیلاگ ہم نے شروع کیے ہیں، ڈائیلاگ تو رکنے نہیں چاہیے، مفاہمت ہونی چاہیے۔ مفاہمت کا عمل جو ہے وہ اس وقت جاری ہے، اور آج مفاہمت ہو رہی ہے تمام حکومت سے باہر پولیٹیکل فورسز کے درمیان اور عوام کے درمیان۔ یہ اس وقت مفاہمت کا عمل جاری ہے۔ حکومت کو جب یہ حکومت 47 سے 45 پہ آ جائے گی تب اس سے مذاکرات اب ہوں گے۔ وہ تو گر جائے گی سر، پھر تو مذاکرات کی آپشن نہیں رہنی، وہ تو 45 پہ آ گئے تو سیاست تو رہے گی نا۔ دیکھیں وہ ان کو زندگی ملے گی، اگر یہ 47 پہ اڑے پڑے رہیں گے تو پھر انہیں بھاگنا پڑے گا، اللہ نہ کرے کہ بھاگنا پڑے انہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ خود سے عوام کے ووٹ کی طاقت سے آئیں اور جائیں، بوٹ یا عوام کے ڈنڈے سے نہ جائیں، ہم نہیں چاہتے۔ لیکن وہ میں چاہتا ہوں کہ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ لوگ اپنی آپ کو آئین کے آگے سرنڈر کر دیں، تاکہ ان سے بات بھی ہو سکے، ان کا احترام بھی ہو سکے، یہ سیاستدان بھی کہلاتے ہیں۔ آپ نے بڑے اچھے 2 ورڈ جی ڈکشنری سے نکالے ہیں، بوٹ اور ڈنڈا۔ سر وہ بوٹ اور ڈنڈے کے تحت جو آتے ہیں حکومت میں، کیا ان کے پاس مذاکرات کرنے کی پاور ہوتی ہے؟ بوٹ اور ڈنڈے سے آنے والوں کے پاس تو حکومت ہی نہیں ہوتی ٹیکنیکلی۔ میں تو بات یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں حکومت کا اختیار آج کیا ہو رہا ہے، حکومت ہوتی ہے آئین کے تحت، ٹھیک ہے، آئین اور قانون کے تحت۔ آئینی اختیار سارے کا سارا ان حکمرانوں کے پاس ہے جو قابض ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن وہ ذمہ داری کی ساری جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں اداروں پہ۔ یہ فوج نہیں ہمیں کرنے دے رہی، ہمیں عدلیہ نے کیا، ہر روز یہ پچھلے 56-58 سال سے یہی کچھ کر رہے ہیں کہ ایک وقت میں فائدہ لیتے ہیں، اداروں کو استعمال کرتے ہیں، پھر انہی کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں۔ صحیح ہے۔ ہم لوگ تو کسی صورت میں بھی ملک کے کسی ادارے کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی پاکستانی کبھی بھی تیار نہیں ہے۔
صحیح ہے. لہٰذا اس وقت کی جو صورتحال ہے ان سے مذاکرات تب ہوں گے جب یہ آئین کے تابع آئیں گے. اور ڈنڈا میں نے عوام کا کہا تھا اور بوٹ میں نے بوٹ کا کہا تھا. تو مطلب یہ ہے کہ اب دیکھیں آج کل اس خطے کے اندر صحیح دونوں چیزیں چل رہی ہیں. ہاں جی بالکل ایسے. مطلب یہ ہے کہ اب ہم لیکن یہ کس نے کہا تھا؟ حکومتی وزیر نے کہا تھا ہمیں تو کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن نظر آ رہا ہے. جی خواجہ آصف صاحب آپ سے کہا تھا کہ یہ میلٹ ڈاؤن نہیں ہوگا. میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ہماری قوم جو ہے وہ اتنی سمجھدار ہے کہ یہ کبھی بھی آئینی میلٹ ڈاؤن بھی نہیں کرے گی اور ایڈمنسٹریٹو میلٹ ڈاؤن بھی نہیں کرے گی. صحیح ہے. انتظامی میلٹ ڈاؤن بھی نہیں ہونے دے گی، بلکہ ہم اپنے ملکی اداروں کے ساتھ مل کے اس ملک کو بھی بچائیں گے اور انشاءاللہ اس ملک کے اندر آئین کی حکمرانی کو بھی تحفظ دیں گے. ٹھیک ہے سر. دیکھیں میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر حکومت نے ٹھیک ہے نا جی اس وقت آئینی آپریشن کو نہ مانا تو بڑی افسوسناک صورتحال بنے گی، اور اس صورت میں پبلک آپریشنز ہوا کرتے ہیں جو کہ ڈیزائربل نہیں ہے، اور وہ جو ہم نے رائٹ لیفٹ کنٹریز میں بھی دیکھ لی ہیں. اس لیے آئینی اور قانونی آپریشنز کے ذریعے حکومت عوام کے حوالے کر دیں. لیکن اگر کوئی پبلک خدا نخواستہ آپریشن شروع ہو گیا تو وہ بہت ہی کنٹرول کرنا مشکل، کنٹرول انڈیزائربل ہوگا. لیکن پبلک ناک تک آ چکی ہے، مزید ان کو تنگ نہ کریں. صحیح سر. اکثر یہی ہوتا ہے، آپ باقی دنیا اور باقی ممالک میں بھی دیکھا جائے تو جو کرپٹ عناصر ہیں یا کرپٹ پولیٹیشین ہیں وہ اپنے سروائیول کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ہاں جو ادارے ہیں ان کے سربراہان کو کسی نہ کسی طرح برائب کیا جا سکے، یا وہ ایسے لوگ لگا دیے جاتے ہیں جن کے ساتھ ان کی بڑی کارڈیل ایفیلیشن ہوتی ہے یا ذاتی دوست نکل آتے ہیں. سر آخری جاتے جاتے سوال سر، یہ جو فائر وال کا معاملہ ہے، میں کل رات پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک رپورٹ تھی ڈان کی سر، اور ہمارا کوئی $3 بلین کے قریب یہ آئی ٹی سروسز کا وہ اس کے انکم ہے، ہماری ریونیو جنریٹ ہوتا ہے سر. اور جاپان جو ہے وہ 10 سال پہلے یہاں پہ تھا، اب جاپان کوئی $10-12 بلین کے قریب پہنچ چکا ہوا ہے. پچھلے دنوں فائیور کا بھی ایک وہ چل رہا تھا کہ جی انہوں نے بھی اس کو اس میں ڈال دیا لسٹ میں کہ جی ناٹ اویلیبل ہیں یا کچھ اس طرح کا. تو سر یہ جو ایک سروس، یہ انڈسٹری آئی ٹی والی بوم کرنے جا رہی تھی یا لوگوں کا انٹرسٹ شروع ہو چکا ہوا تھا، فائر وال لگا کے ایک تو آپ اس کا ریونیو ختم کر دیں گے، لوگ شفٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. دوسرا آپ انفارمیشن کو بلاک کر رہے ہیں. اگر عوام تک انفارمیشن نہیں جائے گی تو میرا خیال ہے آپ کی سوسائٹی اور زیادہ پیچھے چلی جائے گی. دیکھیں میں اس کے بارے میں 2 باتیں کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں. سر آپ منسٹر ہیں انفارمیشن کے. ہاں لیکن اس میں آئی ٹی نہیں آتا، بٹ ہاں میں اسی بنیاد میں بات کر رہا ہوں. اچھا دوسری بات اس میں یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کیا فائر وال لگانے کے نتیجے میں سسٹم سلو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. آیا یہ فائر وال کی وجہ سے سلو ہو رہا ہے یا ان کی انکمپیٹنس کی وجہ سے سلو ہو رہا ہے؟ آیا وہ اس پروسیس کا حصہ ہے یا ان کی نااہلی کا حصہ ہے؟ اچھا اب یہ ہے کہ فائر وال لگانا یا نہ لگانا یہ تو ایک ٹیکنیکل ڈیسیژن ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ملک کی آپ غریب ملک کے لاکھوں کروڑوں نوجوان جن کا سب کچھ اس پہ چل رہا ہے، جی سر، ان کو آپ اس سے محروم کر رہے ہیں. آپ پوری دنیا سے قوم کی کنیکٹیوٹی کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں، اور آپ راوی امن بولتا ہے. جی سر. ہاؤ کم؟ مطلب یہ ایک اتنا بڑا بنیادی انسانی حقوق کو یہ ڈیفائی کر رہے ہیں، پامال کر رہے ہیں. اور ایک طرف تو یہ ہے کہ جی آپ نے معیشت کو تباہ کیا ہوا ہے، آپ نے مطلب 70% آئی پی پیز کے انڈائریکٹ اور ڈائریکٹلی اونرز جو ہیں وہ 2 فیملیز ہیں، اور وہ جو ہیں وہ پورے ملک کو لوٹ رہی ہیں دونوں ہاتھوں سے، اور خود ہی وہ پیدا کرتی ہیں اور خود ہی جو ہے بغیر بجلی پیدا کیے ہوئے پیمنٹس وصول کر لیتی ہیں. اور پھر اس سب چیز کے باوجود جو ہے وہ مطلب جب 14 روپے کم کرنے ہوتے ہیں وہ ہمارے پیسوں میں سے کر دیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ بھئی ہم خوش ہوتے 14 روپے انہوں نے کم کروائے ہیں اپنی فیکٹریوں سے جنہیں یہ خود چلا رہے تھے، وہ کم کرنے کے لیے ہمارا بجٹ کھا جاتے ہیں اور اس پہ لگا دیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ
लूटते भी दोनों हाथों से, और फिर अगर अवाम बेचारे कोई अपना रोटी रोज़गार, मेरा प्लम्बर से लेके हमारे बिजली वाले तक सभी तो नेट पे चल रहे हैं। जी सर, उन बिल्कुल ऐसे। सबको जो है वो महरूम करने की कोशिश करते हैं। ये तो एक बड़ी मतलब नाइंसाफ़ी है। बहुत शुक्रिया सर। दुरानी साहब के बकौल जी इमरान खान की रिहाई का वक्त तकरीबन करीब आ चुका हुआ है, और साथ में आपको जाते जाते ये भी बताना ज़रूरी है कि फ्री लांसर्स और यंग जनरेशन, अगर वो फ्री लांसिंग करके यंग जनरेशन तरक्की का जीना तय करना चाहती है तो फायर वॉल के ज़रिए मत छीनिए। ऐसा ना हो कि ये कौम अपने उस महरूम हो जाए, उस हक़ से महरूम हो जाए जो आइन उसे देता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।